اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 5ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہمارا موضوع ہے شام، اس کا حصہ دوم۔ یہ ایک نظم ہے بچوں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہ نظم پڑھا اور اس کا معنی بھی پڑھا۔ آج ہم اس موضوع کے کچھ سوال جواب کریں گے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ یہاں ہے سوچئے اور بتائیے، یعنی نظم ہم نے پڑھا ہے اور ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے۔ شاعر نے نظم میں شام کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شاعر نے نظم میں شام کی پہچان کیا بتائی ہے؟ تو بچوں، اگر ہم نے سمجھا ہوگا تو ہم یہ لکھیں گے کہ شاعر نے شام کی پہچان کیا بتائی ہے۔ آپ اپنا قلم اور اپنی کاپی نکالیے، آپ اس کا جواب لکھتے جائیے بچوں۔ شاباش بچوں، شاعر نے شام کی کہی پہچان بتائی ہے، جو یہ ہے سورج کا ڈوبنا، چڑیوں کا اپنے گھونسلوں کی طرف آ جانا، روشنی غائب ہونا یعنی اندھیرا چھا جانا، دیے جلائے جانا، آسمان پر تاروں کا چمکنا وغیرہ۔ یعنی شاعر نے شام کی پہچان کس طرح بتائی ہے کہ سورج کا ڈوبنا، یعنی سورج شام کو ڈوب جاتا ہے، چڑیاں اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتی ہیں اور یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ غائب ہو جاتی ہے، یعنی باہر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور روشنی کے لیے ہم بچوں دیے جلاتے ہیں اور آسمان پر تارے چمکنے لگتے ہیں۔ تو دوسرا سوال بچوں، نظم میں مزدور کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو بچوں، اس نظم میں مزدوروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پورے دن وہ بڑی محنت سے خون پسینہ بہا کر کام کرتے ہیں اور شام ہوتے ہی جب گھر پہنچتے ہیں تو بیوی بچوں کے درمیان پہنچ کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دن بھر کی تھکان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بچوں، مزدور دن بھر محنت کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور شام کو جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اپنے بچوں اور بیوی کے درمیان وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کی جو دن کی تھکان ہوتی ہے، جو وہ دن میں وہ جو تھک جاتے ہیں، اس کا احساس انہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، اس کے بعد ہے تیسرا سوال، وہ شعر لکھیے جن میں نیچے لکھی ہوئی باتیں بتائی گئی ہوں۔ سورج ڈوبنے پر اندھیرا ہو گیا اور چڑیاں گھونسلوں میں جانے لگی۔ یعنی ہمیں نظم میں بچوں دیکھنا ہے کہ کس شعر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورج ڈوبا ہوا اندھیرا، چڑیاں لینے لگے بسیرا۔ دوسرا ہے بچوں، گھروں اور عبادت گاہوں میں دیے جلنے لگے۔ یعنی شاعر نے اس کے لیے کون سا شعر لکھا ہے؟ اس کے لیے شاعر نے لکھا ہے، جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں۔ اس کے بعد ہے بچوں تیسرا، مزدور گھر پہنچ کر بیوی بچوں سے مل کر خوش ہوئے۔ یعنی شاعر نے اس کے لیے کون سا شعر لکھا ہے؟ اس کے لیے شاعر نے بچوں لکھا ہے، جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں۔ شاباش بچوں، اب آپ سمجھ گئے کہ شاعر نے گھروں اور عبادت گاہوں میں دیے جلنے کے لیے کون سے شعر لکھے ہیں۔ مزدور گھر پہنچ کر بیوی سے مل کر خوش ہوئے، اس کے لیے کون سے شعر لکھے ہیں وہ ہم نے لکھا۔ تو بچوں، اس کے بعد ہے اور ایک سوال، نظم کو پڑھ کر ذیل کے مصرعوں کے ساتھ مناسب مصرعے جوڑیے اور اشعار مکمل کیجیے۔ تو آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیے اور صفحہ نمبر 97 پر آئیے۔ یہاں لکھا ہے،
جلنے لگے دیے گھر گھر میں، یعنی اس کے آگے ہمیں کیا لکھنا ہے تاکہ یہ مصرع مکمل ہو جائے. اس کے آگے بچوں ہمیں لکھنا ہے گرجا مسجد اور مندر میں. پھر ہے دوسرا جنگل سے گھر آئے گوالے. اب بچوں اس کے آگے ہمیں کیا لکھنا ہے تاکہ یہ مصرع مکمل ہو جائے. اس کے آگے ہمیں لکھنا ہے ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے. جنگل سے گھر آئے گوالے، ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے. اس کے بعد ہے بچوں تیسرا نیند میں غافل ہو گئے بچے. تو بچوں شاباش، اس کے آگے ہمیں کون سا مصرع لکھنا ہے؟ نیند میں غافل ہو گئے بچے، سو گئے لوری سنتے سنتے. شاباش بچوں. اس کے بعد ہے پانچواں سوال. یہ آپ کو اپنی نوٹ بک پر ایسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ کی کتاب پر لکھا ہے بچوں. سورج ڈوب گیا، اندھیرا چھانے لگا، گھروں میں دیے روشن ہو گئے، مندروں مسجدوں اور گرجوں میں دیے جلائے گئے، آسمان پر تارے چمکنے لگے، گوالے جنگل سے اپنا اپنا ریوڑ لے آئے، مزدور کام سے واپس آ گئے، بچے لوری سنتے سنتے سو گئے. تو بچوں شاباش. اس کے بعد ہے چھٹا سوال. لفظوں کو جوڑ کر نئے الفاظ بنائیے. پہلے آپ ایک بنائیے، ایک خاکہ بنائیے اور اس کے کھانے بنائیے الگ الگ. پھر ان الفاظ کو جوڑ کر مکمل الفاظ بنائیے، نئے الفاظ بنائیے. یعنی پہلا ہے سوتے جمع سوتے، اس کو ہمیں لکھنا ہے سوتے سوتے. روتے جمع روتے، اس کو لکھنا ہے بچوں روتے روتے. پھر ہے اور ایک سنتے سنتے، سنتے جمع سنتے، اس کو لکھنا ہے سنتے سنتے. آتے جمع آتے، اس کو لکھنا ہے آتے آتے. گاتے جمع گاتے، اس کو لکھنا ہے بچوں گاتے گاتے. شاباش بچوں. یہ ہم نے پڑھا نظم شام کا حصہ دوم. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، ان سوالات کو مکمل کیا ہوگا. تو پیارے بچوں اس کے آگے کل پڑھیں گے. باقی وسلام، خدا حافظ.